إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول الله عز وجل: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطاغوت. محترم حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، دوستوں اور ساتھیوں، ہر قسم کی بڑائی، پاکی، حمد و توصیف، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا اور آپ کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام پیش ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جن کا نام نامی اسم گرامی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے شرک اور اس کے نقصانات، اس موضوع کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اگر ہم شرک کے نقصانات جان لیتے ہیں اور ہم شرک کو نہیں جانتے کہ شرک کیا ہے، شرک کے اندر بندہ گرفتار کیسے ہوتا ہے، اور موجودہ زمانے میں شرک کی صورتیں کیا ہیں جس میں لوگ گرفتار ہیں، اگر ہم ان کو نہ سمجھیں تو پھر شرک کے نقصانات کو جاننے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ ہم شرک کو بھی سمجھیں تاکہ صحیح معنوں میں اس کے نقصانات کا ہمیں علم ہو سکے اور مجھ سے بچ سکیں۔ اگر ہمارے یہاں وہ چیز موجود ہے تو ہم اس سے توبہ و استغفار کر سکیں۔ میرے بھائیوں، شرک جو ہے لغوی معنی میں شرک کہتے ہیں کسی کو اپنے کام میں شریک کرنا، کسی کو حصہ دار بنانا۔ اسی لیے جب دو لوگ بیع و شراء کے اندر شریک ہوتے ہیں، کوئی بیع و شراء ہوتی ہے دو لوگوں کے درمیان، تو ایک دوسرے کو ان کا شریک کہا جاتا ہے، تو یہ شرک کا لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے توحید کی جو قسمیں ہیں، تینوں قسمیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، ان میں اللہ رب العالمین کا یا ان میں سے کسی ایک کا شریک بنانا، یہ شرک ہے۔ اب اس کی تفصیل ہم ذرا دیکھتے ہیں۔ مثلا توحید ربوبیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو اس کے افعال میں یکتا مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس زمین کا، اس آسمان کا، چاند ستاروں کا، پہاڑوں کا، یا اسی طرح سے
زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں موجود ہیں سب کا خالق اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین متصرف ہے۔ سورج صبح اپنے ٹائم سے نکلتا ہے، رات آتی ہے، اسی طرح سے دیگر چیزیں اس دنیا کے اندر انجام پذیر ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کا تصرف موجود ہے، اختیار موجود ہے۔ یہ چیزیں ربوبیت کے قبیل سے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان تصور کرے مثلا اللہ رب العالمین شفا دینے والا ہے، یہ بھی ربوبیت کے قبیل سے ہے۔ اللہ رب العالمین اولاد دینے والا ہے، یہ بھی ربوبیت کے قبیل سے ہے۔ کوئی انسان یہ تصور کرے کہ ہم کسی جگہ پر جاتے ہیں اور ہم عقیدہ رکھیں کہ وہاں جانے سے ہماری مراد پوری ہو جاتی ہے، ہماری گود بھر جائے گی، ہمارے یہاں بچہ یا بچی کی ولادت ہو جائے گی، یہ عقیدہ رکھنا یہ ربوبیت کے اندر شرک ہے، شرک فی الربوبیہ ہے۔ اسی طرح سے جو دوسری قسم ہے الوہیت، الوہیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کو خالص مانا جائے اور صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے۔ اور دیکھا جائے تو حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جو اکیلا معبود ہے، سچا معبود ہے۔ ہماری فطرت بھی اس کی گواہی دیتی ہے، اور عقلی اعتبار سے بھی دیکھا جائے ہم جب اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، روزی دینے والا اللہ کی ذات ہے، شفا دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، سارا تصرف اللہ رب العالمین کا ہے، ہم کو پیدا اللہ رب العالمین نے کیا، اللہ نے والدین کو سبب بنایا ہے، والدین ذریعہ ہیں، تو ہم ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، نادانی کے اندر، جہالت کے اندر گرفتار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر، اللہ فرماتا ہے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر جو دوسرے ولی ہیں، پیر ہیں، بزرگ ہیں، دستگیر ہیں، غوث ہیں، ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ان کو پکارتے اس لیے ہیں تاکہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے لیے وسیلہ بن جائیں، اللہ کے یہاں ہم ان کو سبب بناتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے یہی کی بات ہے، ہمارے ساتھ ایک بھائی موجود تھے، وہ انسان کہنے لگا کہ ہم وسیلے سے اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو، یہ بزرگان دین کو ہم وسیلہ بناتے ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں وسیلہ بنا کر۔ ایک دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ان کا عقیدہ یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کے یہاں سفارشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ ان کو ہم وسیلہ بنا کر اللہ رب العالمین سے قریب ہو جائیں گے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ رب العالمین کو پکارنے کے لیے، اللہ رب العالمین سے مانگنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سبب اور واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، پوچھیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں، میں بہت قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ آپ کے شہ رگ سے بھی زیادہ آپ سے قریب ہے۔ آپ کو اللہ رب العالمین کو پکارنے کے لیے، اللہ رب العالمین سے کچھ مانگنے کے لیے دوسروں کو وسیلہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب غار کے اندر موجود تھے اور جب انہیں ذرا خوف ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے کہا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اللہ رب العالمین بندے سے اس قدر قریب ہے، اس کے بعد بندہ دوسروں کو وسیلہ بنائے اور دوسروں کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل قیامت کے دن
جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور لوگ اس دنیا کے اندر اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں سے پوچھے گا، انت قلت للناس، کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کر تم دونوں کی پرستش کرو، تم دونوں کی عبادت دنیا والے کریں، کیا تم نے حکم دیا تھا؟ وہ کہیں گے سبحانک، اللہ تعالیٰ تیری ذات پاک ہے، اگر ہم نے ایسا کہا ہے تو یہ چیز آپ کے علم میں ہے، لیکن ہم نے ایسا کچھ حکم نہیں دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور لوگ میدان محشر کے اندر جمع ہوں گے تو یہ لوگ جن کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے وہ لوگ اس سے مکر جائیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم نے تو اس چیز کا حکم ان کو نہیں دیا تھا، اگر وہ صحیح معنوں میں نیک ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی کے لیے سجدہ کرنا، کسی کے آگے اپنے ماتھے کو ٹیکنا، یا اسی طرح سے کسی پر توکل کرنا، یہ ساری چیزیں شرک فی الالوہیہ کے قبیل سے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی الوہیت میں اللہ کا جو مقام ہے، عبودیت اللہ کا جو مقام ہے کہ اسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، اس میں کسی کو شریک بنانا ہے۔ اسی طرح سے تیسری جو قسم ہے توحید اسماء و صفات، اور اس باب میں بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ توحید اسماء و صفات کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر یا اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جن اسماء و صفات کے بارے میں خبر دی ہے ان کو بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل کے، بغیر تمثیل کے ثابت مانا جائے۔ اللہ رب العالمین کے پاس دو ہاتھ ہیں، بل یداہ مبسوطتان، تو ہم اس کا ترجمہ عزت اور غلبے سے نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین کے پاس ہاتھ ہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، لیکن وہ ہاتھ کیسے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاتھ کیسے ہیں اس کی تفصیل موجود نہیں ہے۔ ہم اس بات پر ایمان رکھیں گے، یقین رکھیں گے کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ موجود ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کریں گے۔ بہت سارے فرقے گمراہ ہوئے اسماء و صفات کے باب میں، انہوں نے کچھ کا کچھ معنی اللہ رب العالمین کے اسماء کا کر دیا۔ اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے العلیم۔ العلیم، اللہ رب العالمین علم رکھنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین کا علم بڑا وسیع ہے۔ اللہ رب العالمین کے علم میں وسعت ہے، اللہ کا علم کمال پر مبنی ہے، ہمارا علم ناقص ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں جو علم دیا گیا بہت تھوڑا ہے۔ اسی لیے اگر دنیا میں بہت ساری چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں، بہت ساری چیزوں کی حکمتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہیں، تو اس میں ہمیں زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے، اسے اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے، کیونکہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہمیں علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا علم بڑا وسیع ہے۔ اس دنیا کے اندر ملین، کروڑوں یا اس سے بھی زائد بے شمار درخت موجود ہیں، اس کے اندر کتنے پتے موجود ہیں اس کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کا علم اس قدر وسیع ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ایک پتا بھی اگر گرتا ہے اس روئے زمین پر وہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ماضی سے، ہمارے مستقبل سے، ہمارے دلوں کے حال کو اللہ رب العالمین سب کچھ جاننے والا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا علم ہے۔ اب اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی بزرگ یا کوئی پیر ایسا ہے جس کے یہاں جانے سے وہ دلوں کے حال جان لیتے ہیں، آپ جائیں نہ بتائیں آپ کی مرادیں وہ پوری کر دیتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے علم میں کسی کو شریک بنانا ہے، یہ اسماء و صفات کے اندر شرک ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے المعطی۔
اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اب اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اس درجے پر فائز کیا جائے کہ نہیں، اللہ کو چھوڑ کر کوئی دوسرا بھی نفع و نقصان کا مالک ہے، کوئی دوسرا بھی نوازنے والا ہے، تو اللہ رب العالمین کے اس نام المعطی، اس نام کے اندر یہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین میرے بھائی، الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ بہت سارے فرقے گمراہ ہوئے، انہوں نے استوا کا کچھ معنی کر دیا۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے اپنے علم کے اعتبار سے۔ اللہ کا علم ہر جگہ پہنچا ہوا ہے، اللہ کا علم کمال پر مبنی ہے، بہت وسیع ہے۔ اللہ رب العالمین کے علم کی کوئی مثال ہم پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کا علم لا محدود ہے۔ اب اگر کوئی انسان، جیسا کہ بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں جو کہ شرکیہ اور کفری عقیدہ ہے، وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ذات کے اعتبار سے موجود ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک، کہ اللہ تعالیٰ مورتیوں میں، اللہ تعالیٰ کتوں میں، اللہ تعالیٰ خنازیر کے اندر موجود ہے، یہ کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے۔ اور ایسے عقیدوں کے ماننے والوں کو لوگ سنتے ہیں جو کہ نہایت ہی گمراہ کن عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہر جگہ ذات کے اعتبار سے حاضر و ناظر مانا جائے۔ اللہ رب العالمین علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ میرے بھائیو، تو یہ بات آپ کے سامنے آئی شرک کی کچھ صورتیں۔ شرک کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں، اللہ رب العالمین کی الوہیت میں اور اسماء و صفات میں اللہ رب العالمین کے مثل کسی کو قرار دیا جائے کہ کوئی اور بھی ہے جو ان چیزوں میں اللہ رب العالمین کا ساجی ہے اور شریک ہے، یہ شرک ہے۔ شرک کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے شرک اکبر اور دوسرا ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر جو ہے اس کا مرتکب اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہے گا۔ لیکن شرک اصغر کا معاملہ اس سے اخف ہے۔ ہم دونوں کے اندر تفریق کیسے کریں گے کہ کون سی چیز شرک اکبر ہے یا کون سی چیز شرک اصغر ہے؟ شرک اصغر کے حوالے سے علماء نے چند ضابطے بیان کیے ہیں، جس میں سے دو اہم چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، دیگر چیزیں بھی اس باب میں موجود ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نص کے اندر صراحت موجود ہو کہ یہ چیز شرک اصغر کے قبیل سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہو۔ جیسا کہ ایک روایت میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شرک سے متعلق اپنے خدشے کا اظہار کیا، اور پھر اس روایت کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو، دکھاوا کو شرک اصغر سے تعبیر کیا۔ اور یہ محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو لوگ دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کی خاطر کہ دوسرے ہمیں اچھا کہیں، دوسروں کی نظر میں، دنیا والوں کی نظر میں ہم اچھے بن جائیں، عبادت گزار بن جائیں، سب لوگ ہماری تعریف کریں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرمائے گا جاؤ جن کے لیے تم عبادت کرتے تھے ان سے اپنا بدلہ لے لو۔ یہ شرک اصغر ہے۔ اسی طرح سے ضابطہ یہ ہے کہ فہم صحابہ آپ جانتے ہیں معتبر ہے۔ ہم سلف صالحین رحمہم اللہ تعالی اجمعین کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین کو جس طرح سے سمجھا ہے اور ہمیں سمجھایا ہے، ہم اس طرح سے اس کو لیتے ہیں اور نشر کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان عام کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطیرۃ شرک، آپ نے کہا کہ بدفالی لینا یہ شرک ہے، بدفالی لینا یہ شرک ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ شیطان اپنی چالوں سے
ہمارے دلوں کے اندر کہیں نہ کہیں بدفعلی کا ہلکا پھلکا شوشہ داخل کر دیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اسے توکل کے ذریعے سے ختم کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر پتہ چلا کہ یہاں اس سے مراد شرک اصغر ہے۔ تو دونوں کے درمیان فرق موجود ہے، علماء نے اور بھی ضابطے لکھے ہیں۔ مثلا بعض علماء نے لکھا کہ شرک جو لفظ ہے اگر یہ نکرہ آئے، نکرہ استعمال ہو، شرک نکرہ استعمال ہو، تو ایسی صورت میں وہاں بھی مراد شرک اصغر ہوگا، اور علماء نے اس کی مثالیں بھی دی ہیں۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ شرک کے جو نقصانات ہیں، دنیاوی نقصانات بھی ہیں، اخروی نقصانات بھی ہیں، لیکن ہم یہاں پر بات کریں گے اخروی نقصانات کے بارے میں۔ ایک سب سے بڑا نقصان جو شرک کا ہے اور جس کی وجہ سے انسان کل قیامت کے دن افسوس کرے گا، پچھتائے گا، وہ یہ ہے کہ وہ بندہ جو شرک میں دنیا میں گرفتار رہا اور حالت شرک ہی فوت ہوا، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٌّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، آپ نے کہا ہر نبی کی ایک دعوت ہے جو قبول کی جاتی ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی خصائص میں سے ہے کہ اللہ نے جتنے انبیاء گزرے ہیں، اللہ نے سب کو ایک دعا دی کہ یہ دعا کرو، تمہاری دعا ہو بہو قبول کی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی نے اپنی دعا کو مانگنے میں جلدی کی، سبوں نے اپنی دعا کو مانگ لیا اور اللہ نے سب کی دعا کو قبول بھی کیا۔ آپ فرماتے ہیں وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس سے دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شفیق تھے اپنی امت پر، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ کہا آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، کتنے پریشان کن حالات آئے مسلمانوں پر، اسلام پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا استعمال نہیں کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں نے اس دعوت کو، اس دعا کو جو اللہ نے ہر نبی کو دی ہے اور جس کا قبول ہونا لازمی ہے، اس کو میں نے چھپا کر رکھا ہے، بچا کر رکھا ہے اپنی امتیوں کے لیے، شَفَاعَةً لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، تاکہ میں اس دعا کے ذریعے سے کل قیامت کے دن اپنے امتیوں کی سفارش کر سکوں، ان کی شفاعت کر سکوں۔ آپ فرماتے ہیں فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، کہا یہ جو شفاعت ہے یہ ہر ایک انسان کو ملنے والی ہے یقینی طور سے، انشاءاللہ کا معنی یہاں پر یقینی طور سے ہے، یقینی طور سے ملنے والی ہے جو میری امت میں فوت ہوا اور جس کے یہاں شرک میں ذرہ برابر کمی اور خلل موجود نہیں تھا، یعنی جو انسان خالص توحید پر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے گیا، اللہ رب العالمین اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ضرور ٹھہرائے گا، قرار دے گا۔ اس لیے میرے بھائیو کتنی بڑی محرومی ہے۔ ہم نے جو چیزیں بیان کی ہیں ربوبیت کے بارے میں، یعنی اللہ رب العالمین کو اس کے افعال میں یکتا مانا جائے، الوہیت کے بارے میں اللہ رب العالمین کو عبادت کے لیے خالص سمجھا جائے، حقیقی معبود سمجھا جائے، عبادت کی اگلے جمعہ میں آپ کے سامنے باتیں آئیں گی، عبادت کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں، عبادت کی کوئی خاص شکل نہیں ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں موجود ہے، عبادت کی بہت ساری شکلیں ہیں، ان ساری عبادتوں میں صرف اللہ رب العالمین کو پکارا جائے اور اسی کی بندگی و عبادت کی جائے۔ اسی طرح سے اسماء و صفات میں جو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات ہیں، اس میں اللہ رب العالمین کا کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ اگر بندہ ان کمیوں سے پاک ہو کر اس دنیا سے جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ اسے ضرور بالضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملنے والی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیو جو دوسرا اخروی نقصان ہے کہ شرک پر جو انسان وفات پاتا ہے، مر جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہے، اس کی مغفرت نہیں ہے۔ کتنا بڑا خسارہ ہے، کتنا بڑا نقصان ہے، سب سے بڑا نقصان ہے۔ اس کی مغفرت کی کوئی صورت بنی نہیں سکتی، نبی بھی چاہیں، انبیاء بھی چاہیں، بزرگان بھی چاہیں، فرشتے بھی چاہیں، سارے مخلوقات مل کر چاہیں، ایک انسان شرک پر فوت ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ
لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللہ رب العالمین اس چیز کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ بندہ اس حالت میں اللہ سے ملے کہ اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک بنایا ہے، ساجی بنایا ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. لیکن اللہ رب العالمین جو شرک سے کمتر گناہ ہیں، شرک سے کمتر، نفاق جو ہے یہ گناہ کون سا ہے؟ شرک کے برابر کا ہے. کفر جو گناہ ہے شرک کے برابر کا ہے. اس سے جو کمتر تین گناہ ایک کیٹیگری کے ہیں، ایک مثل ہیں، نفاق، کفر اور شرک اکبر. اس سے جو کمتر گناہ ہے اللہ رب العالمین چاہے گا تو بندے کو معاف کرے گا، اور چاہے گا تو اللہ رب العالمین اسے سزا دے کر اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل فرمائے گا. تو یہ ایسا گناہ ہے میرے بھائیو کہ اللہ رب العالمین اس کو کبھی معاف نہیں کرنے والا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جب آپ کے چچا ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا، آپ جب سیرت پڑھیں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. پوری قوم کے خلاف کھڑے ہو گئے، قبیلے کے خلاف کھڑے ہو گئے. پورا مکہ ایک طرف ہے، ایک طرف ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں، بچا رہے ہیں. جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ آئے اور کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے چچا جان ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت، کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، صرف سچا معبود اللہ رب العالمین ہے. ایک کلمہ ہے، اگر آپ کہہ دیتے ہیں کلمۃ احاج، یہ اس کلمے کو دلیل اور حجت بنا کر میں اللہ رب العالمین کے یہاں پیش کروں گا، اور اس کے ذریعے سے میں اللہ رب العالمین سے آپ کی سفارش کروں گا. وہاں پر دوسرے لوگ بھی موجود تھے، عقبہ وغیرہ، عقبہ بن ابی معیط اور دیگر لوگ موجود تھے. یہاں پر بادشاہین نے لکھا ہے کہ غلط صحبت کی خطرناکی کا علم دیکھیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے، ان لوگوں نے کہا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اخیر میں انہوں نے کہا علی ملت عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کے ملت پر فوت ہوتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لأستغفرن لک ما لم انہ عن ذلک. آپ نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے اس سے روک دیا جائے. آیت نازل ہوئی، کون سی آیت؟ ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين. نبی کے لیے جائز نہیں ہے، نہ ہی ایمان والوں کے لیے جائز ہے کہ کسی مشرک کے لیے استغفار کریں. ولو كانوا اولی قربا، اگرچہ وہ کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہو. والد کا انتقال ہو جائے، بیٹا مسلمان ہے، بیٹا اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا اگر والد کی وفات حالت شرک پر ہوئی ہے. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. کہا کہ جب یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ وہ اصحاب جحیم میں سے ہیں، جہنمیوں میں سے ہیں، تو یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے کسی نبی کے لیے یا ایمان والے کے لیے کہ استغفار کر سکیں. میرے بھائیو آپ غور کریں، جب استغفار کرنا، مغفرت کی دعا کرنا اس دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور عام مؤمنین کے لیے جائز اور درست نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ جب دنیا کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے روک دیا کہ دنیا کے اندر استغفار جائز اور درست نہیں ہے، تو کل قیامت کے دن یہ لوگ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہوں گے. اور اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر انسان کے پاس توحید ہے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے، خیر اور بھلائیوں کو جمع کرنے والی ہے. انسان کے پاس توحید ہے تو اس کی حفاظت کے لیے انسان مر جائے، جان دے دے، لیکن اس میں کمی نہ آنے دے. سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی عبادت توحید ہے، اور اسی کی ہم دعوت دیتے ہیں. انبیاء علیہ السلام آپ دیکھیں، جتنے انبیاء آئے تسلسل کے ساتھ دیکھیں، سب نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اے قوم والو ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کو چھوڑ کر کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر امت میں ہم نے رسولوں کو بھیجا اس بات کی
تعلیم اور اس بات کا پیغام دینے کے لیے کہ آپ کہو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ بناؤ۔ سب سے بڑا خیر ہے میرے بھائیوں۔ ایک انسان زندگی بھر برائیوں کے اندر اور اسی طرح سے غلط کاموں کے اندر، بدعات کے اندر گرفتار ہے، انسان کفر و شرک کے اندر گرفتار ہے، لیکن اخیر وقت میں اگر وہ توحید خالص کی طرف آ جاتا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کے برعکس ایک انسان کے پاس ہزاروں نیکیاں موجود ہیں، تہجد ہے، توبہ ہے، استغفار ہے، قرات قرآن ہے، اور اسی طرح سے نفل نمازیں ہیں، فلاں فلاں صدقہ و خیرات ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی توحید میں اگر اس کے یہاں کمی اور خلل موجود ہے، اللہ کا قانون ہے، ضابطہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ فرماتا ہے جو انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا ساجی بناتا ہے، چاہے وہ ربوبیت میں، چاہے وہ الوہیت میں، چاہے وہ اسماء و صفات میں، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ جنت اس کے لیے ممنوع ہے۔ حرام کا معنی عربی زبان میں منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ حرام کر دیتا ہے، منع ہے اس کے لیے جنت کے اندر جانا، لیکن اب جائے گا کہاں؟ اللہ فرماتا ہے وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جنت حرام کر دی گئی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور اسی طرح سے ان ظالموں کے لیے جو اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ رب العالمین کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جلاتا ہے، روزی دیتا ہے، دنیا کے اندر سانس لیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی اس تمام تر نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے باوجود بندگی دوسروں کی کرتے ہیں، یہ حقیقت میں ظالم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، یہاں دنیا میں سفارشی آ جاتے ہیں، دنیا میں سورس چل جاتا ہے، کل قیامت کے دن کوئی سورس کام آنے والا نہیں ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ایک آخری بات جس کی طرف اشارہ گزر چکا ہے، لیکن نصاً اس چیز کو میں بیان کر دوں آپ کے سامنے کہ شرک انسان کے تمام نیکیوں کو ضائع و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف اور آپ کی سے پہلے جو انبیاء اور رسول گزرے ہیں ان کی طرف اس بات کی یقینی طور سے وحی کی جا چکی ہے، اگر آپ شرک کریں گے آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر 18 انبیاء کا ذکر کیا، 18 انبیاء کا ذکر کیا اور فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ شرک کے اندر گرفتار ہوتے اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال ضائع و برباد کر دیتا۔ میرے بھائیو، مفسرین نے جو بات لکھی ہے آپ جانتے ہیں، نبی سے شرک کا صدور ہونا ممکن نہیں ہے، نبی تو توحید کی دعوت کو عام کرنے آتا ہے، اس سے شرک کا صدور کہاں ممکن ہے؟ تنبیہ مقصود ہے امتیوں کے لیے کہ اللہ کے یہاں کوئی بڑے سے بڑا انسان ہو، بزرگ ہو، ولی ہو، کوئی بڑے سے بڑا عبادت گزار ہو، تہجد گزار ہو، کوئی بڑے سے بڑا انسان ہو، لیکن اگر شرک موجود ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیو، ہم اپنے آپ کو شرک سے بچائیں۔ شرک کی جو صورتیں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر موجود ہیں، جس پر میں نے تھوڑی سی تنبیہ بھی شروع میں فرمائی ہے، اشارہ بھی کیا ہے، وہ کون سی صورتیں ہیں؟ تینوں توحید کی جو 3 قسمیں ہیں ان حوالوں سے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سچا پکا موحد بنائے، آمین۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں شرک سے اور شرک کی تمام صورتوں سے، چاہے وہ ظاہری صورتیں ہوں، باطنی صورتیں ہوں، خفی صورتیں ہوں، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔